الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پروگرام صدائے قرآن کا آغاز بالکل ابتدائی قرآن سے کیا ہے۔ الحمد سے لے کر ہمارا سفر شروع ہوا اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے 49 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعۃ ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم ینصرون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو عالمین پر فضیلت عطا کی، اور ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی شخص سے کوئی بدلے کے طور پر لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو کسی طرف سے کوئی مدد پہنچے گی۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ناظرین کرام، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، جس نے تم کو ایک عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ آل فرعون کے لوگ تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارا آج کا سبق صدائے قرآن کا۔ اللہ رب العزت نے یہاں ان آیات میں، ناظرین کرام، بلکہ یہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع سے بات شروع ہوئی ہے جو آخر پارہ تک چلے گی، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مختلف زاویوں کے ساتھ، مختلف حوالوں کے ساتھ ان پر اپنے احسانات گنوائے ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہاں بھی کچھ احسانات کا ذکر کیا ہے، نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے بارش کے طور پر عطا کی تھی۔ ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں تو بنی اسرائیل کے علاوہ ہم عام انسان بھی اگر غور کریں تو سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں، ایک تو بنی اسرائیل پر میں نے اپنے انعامات کی اور نعمتوں کی بارش کی تھی، اگر تم بھی غور کرو تو میں نے تم پر بھی کوئی احسانات کم نہیں کیے۔ ناظرین کرام، اگر ہم سوچیں آج اللہ نے جن جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، کیا ہم اس کے لائق تھے؟ ہم اس کے مستحق تھے؟ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں رات دن اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور ساتھ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم میرے احسانات کو، میری نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، ان نعمتوں میں کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہیں، ہم نے مانگا ہی نہیں تھا۔ کس نے ماں کے پیٹ میں پرورش پاتے ہوئے اللہ سے عرضی پیش کی تھی کہ الہ العالمین، جب میں دنیا میں آؤں تو مجھے آنکھوں کے نور سے محروم نہ رکھنا؟ کسی نے بھی دعا نہیں کی تھی، اللہ نے بن مانگے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ کس نے ماں کے پیٹ کے اندر دعا کی تھی، یا اللہ جب میں دنیا میں آؤں تو مجھے سماعتوں سے محروم نہ رکھنا؟ بن مانگے اللہ نے سماعتیں عطا کی۔ کس نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جب میں دنیا میں آؤں تو مجھے قوت گویائی سے محروم نہ کرنا؟ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں بن مانگے عطا کی ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اپنی حکمت کے تحت نہیں بھی عطا کی۔ اب وہاں صدائے قرآن ہے کہ کیوں عطا نہیں کی، اور اس پر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے حضور کیا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، المختصر کہ آج جیسے ہم اپنے سر کے بالوں کو گننا چاہیں نہیں گن سکتے۔ سمندر کے ساحل پر، ساحل سمندر بہت وسیع ہوتا ہے، اس وسیع سمندر کے ساحل پر اگر ہم ایک مٹھی بھر ریت کے ذرات کو گننا چاہیں تو وہ بھی نہیں گن سکتے۔ اس طرح سے ہم اللہ کی نعمتوں کو بھی شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اب ان نعمتوں کے بدلے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟
بنی اسرائیل نے ناقدری کی تھی اللہ کی نعمتوں کی، تو پھر اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ اگر آج ہم ناقدری کریں گے اللہ کی نعمتوں کی تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، ہم اللہ کی توجہ سے محروم ہو سکتے ہیں، اور یہی صدائے قرآن ہے۔ اس پر ناظرین کرام مزید سبق لینے کے لیے آج ہم نے اپنی اس بزم میں صدائے قرآن میں جن مہمانوں کو مدعو کیا ہے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں نے اپنی بہت پرخلوص اور عاجزانہ درخواست کی تھی۔ ہمارے سیالکوٹ سے شہر اقبال سے مہمان ہیں، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام، جن کے نام کو نسبت مولا کائنات سے ہے کہ اگر وہ راضی تو ختم المرسلین راضی، اور ختم المرسلین راضی تو اللہ راضی۔ ناظرین کرام، سید علی رضا شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ شاہ صاحب، جی ڈاکٹر صاحب سعادت بہت کی بات، شکریہ آپ جناب۔ تشریف لائے ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ان کے نام میں ہی شامل ہے، نام کی روح میں ہی شامل ہے کہ وہ مدد کرنے والے ہیں، اور یہ شیوا اللہ کا بھی ہے، وہ مدد کرتا ہے، پیغمبروں کا ہے، وہ بھی اپنی امتوں کے مددگار تھے۔ اور اسی نسبت سے پروفیسر نصیر قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک آپ لاہور میں ہیں تو وہ دن ہمیں نصیب کریں، یقیناً آپ کی تو محبت بہت کا شکریہ آپ کا شکریہ تشریف لائے۔ آج پھر شاہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے اور جس کا مقدمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایک وہ نعمتیں جو اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اگر اس سے پہلے کچھ میں نے اپنے مقدمے میں باتیں آپ کے سامنے رکھی، ناظرین کے سامنے رکھی، کہ ہم بھی اگر شمار کرنا چاہیں تو جیسے سر کے بالوں کو نہیں گنا جا سکتا، اللہ کی نعمتوں کو بھی ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ تو کچھ طائرانہ نظر فرمائیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس کے علاوہ اور کون کون سی نعمتیں ہیں پاؤں کے ناخنوں سے سر کے بالوں تک اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو وہ کون سی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ جی میں بہت شکریہ ادا کروں گا جناب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، بہت شکریہ جنہوں نے وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس اہم پروگرام کا انعقاد فرمایا، اور پھر آپ جیسی علمی اور قرآن پاک کے ساتھ خصوصی محبت رکھنے والی شخصیت کا انتخاب کیا، اور میرے جیسے طالب علم کا آپ کے سامنے بیٹھ کے اس قرآن کے موضوع پر گفتگو کرنا سورج کو آئینہ دکھلانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک جیسی ایسی ہی محبت عطا فرمائے جیسے آپ کے دل میں اللہ نے قرآن کی محبت کا چراغ روشن فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ قبلہ بڑی خوبصورت آپ نے تمہیدی گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر تو جو انعامات فرمائے تھے وہ تو فرمائے تھے، لیکن بحیثیت انسان جب ہم اپنی زندگیوں پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا سر اس کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، سبحان اللہ، جب تیری شان کریمی پہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، ہاتھ اٹھتے ہیں۔ آپ ذرا قبلہ غور فرمائیں اور انسان غور کرے اللہ رب العزت کی کس قدر کرم نوازی ہے ہم جیسے لوگوں پر، انسانوں پر۔ ہم اپنے وجود پر ہی جب نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین صحیح و سالم اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ سننے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے کان عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے۔ اور پھر جب ہم مزید تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو اس کی کرم نوازی دیکھیں کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سورج اپنی روشنی سے ہمارے لیے ہماری فصلیں کیوں اگاتا ہے؟ یہ چاند ہمارے لیے اپنی چاندنی کیوں بکھیرتا ہے؟ بارشیں کیوں برستی ہیں؟ رات کے اندھیروں میں ستارے ہمیں راستہ کیوں دکھاتے ہیں؟ اور یہ پانی ہماری فصلیں کیوں سیراب کرتا ہے؟ زمین ہمارے لیے اناج کیوں پکاتی ہے؟ یہ آگ ہمارے لیے ہمارا کھانا کیوں تیار کرتی ہے، کیوں پکاتی ہے؟ اور یہ بڑے بڑے طاقتور قسم کے جانور
یہ ہماری فرما برداری کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس خالق اور مالک کا حکم ہے، اور اس کے حکم سے یہ ساری کائنات ہماری خدمت پر کمر بستہ ہے۔ اگر سورج اپنی روشنی دینا بند کر دے تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ چاند ہمیں روشنی نہ دے تو ہم اس سے چھین نہ سکیں گے۔ پانی اگر ہماری فصلیں سیراب نہ کرے تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ آگ ہماری خوراک نہ پکائے تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا یہ ساری کائنات ہماری خدمت پر کمر بستہ ہے۔ تو کس لیے ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ ہمارے خالق اور مالک کا حکم ہے۔ اور پھر جب ہم قرآن پاک کے اندر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں، تو اس کی کرم نوازیوں پر ہمارا سر جھکتا چلا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کل فی فلک یسبحون۔ فرمایا کہ جو سورج ہے وہ اپنے مدار میں محو گردش ہے، چاند اپنے مدار میں محو گردش ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر اس خالق اور مالک کی فرما برداری میں مصروف ہے۔ تو کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ یہ ساری کائنات اس خالق و مالک کی فرما برداری کرے اور انسان اشرف المخلوقات ہو کر اپنے خالق اور مالک کو بھول جائے۔ تو یہ جب ساری کائنات اس کے حکم پر عمل پیرا ہے تو پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے سر پہ اس نے اپنی خلافت کا تاج سجایا ہے، جسے اپنی نیابت کا شرف بخشا ہے، تو پھر اس انسان کو بھی چاہیے کہ اس خالق اور مالک کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنی اسرائیل پر تو جو احسانات تھے وہ تھے، اس امت پر اور امت کے ہر انسان پر اس کی اتنی کرم نوازیاں ہیں، جیسے آپ فرما رہے تھے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم ساری زندگی اس کے احسانات، اس کی کرم نوازیاں شمار کرتے رہیں، یہ حیات مستعار تو ختم ہو سکتی ہے مگر اس کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت آغاز کیا شاہ صاحب آپ نے۔ جناب پروفیسر صاحب آپ کی جانب حاضر ہوں، سوال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ ہمارے ناظرین اس کو، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ نقطے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملیں، یہ تو آپ جیسے اہل علم ماشاءاللہ دانشور ان کی زبان سے نکلنے والے پھول ہیں جو ہم سمیٹتے ہیں۔ تو ایک وقفہ ہے پروگرام میں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز کیا شاہ صاحب نے اللہ کی نعمتوں پر، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور سے آتے ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا لاہور سٹوڈیوز ہے، اور پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے لے کر 49 تک، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے شہر سیالکوٹ سے ہمارے مہمان ہیں جناب سید علی رضا شاہ صاحب اور جناب پروفیسر نصیر صاحب۔ پروفیسر، اللہ کی نعمتیں اور بنی اسرائیل کی نعمتیں میں نے تذکرہ کیا، پھر شاہ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی۔ میں نے بھی عرض کیا کہ ایک وہ نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل پہ کی گئیں، اور آج اگر ہم سوچیں تو ہم گن ہی نہیں سکتے جتنی اللہ نے ہم کو بھی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت خاص طور پر بنی اسرائیل کو اپنے احسان جتلاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی۔ اس سے پروفیسر کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت شکریہ۔ میں نے کل بھی یہی ذکر کیا تھا، آپ کا بھی، پوری ٹیم کا بھی، کہ قرآن کا پیغام، قرآن کی صدا اس نوجوان معاشرے کے سامنے آیات کی صورت میں، ترجمے کی صورت میں آپ پیش کر رہے ہیں، اور ایک مختلف انداز میں۔ یقیناً یہ میں عرض کروں گا کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنیادی طور پر ہم دیکھیں سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے۔
بلکہ یہاں تک واضح طور پر یہ بھی ارشاد فرما دیا لا فخر لعربی ولا اجمی، عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فخر نہیں ہے، نہ رنگ کا یا نسل کا نہ خاندان کا۔ پھر ارشاد کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں اگر کوئی وجہ فضیلت اگر کوئی ہے وجہ فضیلت ہے وہ تقوی ہے، اور اس کو وجہ فضیلت کہہ لیں، اس کو وی آئی پی کہہ لیں، اس کو پروٹوکول کہہ لیں کہ اللہ کی بارگاہ کا اگر کسی کو پروٹوکول ہے یا اللہ کی بارگاہ کوئی وی آئی پی انسان ہے تو وہ صاحب تقوی اور متقی انسان ہے۔ کونوں خضروں میں بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے۔ بس تو اب عرض یہ ہے، یہ مجموعی طور پر، لیکن اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میں نے عالمین پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اب عالمین کے فضیلت کے دو پہلو ہیں۔ مجموعی طور پر یہ وہ دور ہے جس دور میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بنی اسرائیل کو چند ایسی چیزوں سے نوازا جو اس دور میں کسی اور چیز کو، کسی اور قوم کو یا مخلوق کو نہیں عطا کی۔ ان میں سے سب سے پہلی کیا تھی؟ سب سے پہلے ہدایت تھی، اللہ نے بنی اسرائیل کو ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت تھی، حکمت بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ تھی حکومت، یعنی ہدایت، حکمت اور حکومت۔ ارشاد فرمائیں ان تینوں چیزوں کی وجہ سے آپ کو ہم نے اے بنی اسرائیل فضیلت عطا فرمائی ہے علی العالمین، یعنی پورے روح زمین پہ اگر دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں، یہ آپ کے پاس ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ اب دیکھیں جس کو ہدایت ملی وہ کامیاب ہے، جس کو حکومت ملی وہ سمجھتا ہے سارا کچھ میرے پاس ہے، مگر اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا انہوں نے۔ اس ہدایت کو بھی گمراہی کی طرف لے کر آئے، حکمت کو ناجائز انداز میں پیش کرنے لگے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکومت، عہدہ اور سلطنت عطا فرمائی، مصر کا ایک بہت بڑا نام عطا کیا، اس کو ناجائز۔ اگر ہم اس اعتبار تحریف وہ کرنے لگے، انبیاء کرام کی گستاخیاں، بے ادبیاں وہ کرنے لگے، اور کتاب کے اندر قرآن کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور آیات کو اپنے انداز میں اس کے تراجم مفاہیم بیان کر کے مختلف اللہ کا پیغام بیچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی عادت جو ہے، یہ ان کا رنگ جو ہے، یہ ان کا رویہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگا، نہ پسند لگا کہ میں نے پوری دنیا میں عالمین میں آپ کو ان تینوں چیزوں سے وجہ سے فضیلت دی ہے اور آپ کس طرف پڑ گئے ہو؟ اتنی ناقدری، اتنی ناقدری، اتنی ناشکری۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ وہ ساری چیزیں اسے اٹھا لی۔ یہاں سے میں ایک بات بھی ایک آخذ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے صدائے قرآن، جو صدائے قرآن ہے، یہ اس دور کے لیے، اس معاشرے کے لیے، جو ہمارے لیے، کیونکہ قرآن کا پیغام قیامت تک ہے، جی بالکل، جو ہمارے لیے آج بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اگر وہ رائے راستے سے ہٹ جاتا ہے اللہ پھر اس سے ہدایت لے کے اس کو گمراہی کا رستہ دے دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حکمت دیتا ہے، اگر اس حکمت کو کسی اور انداز میں وہ استعمال کر رہا ہے تو اللہ حکمت اس سے لے کے اس کو بھی گمراہی کے رستے میں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی کسی کو عہدہ، سلطنت، حکومت دیتا ہے اور اپنے معاملات میں وہ طریقے سے لے کے چلتا ہے، اللہ حکومت بھی اس سے کیا ہے؟ چھین لیتا ہے۔ وہ سارا کن سے چھینا، ان کو ذلت اور رسوائی کے پردے کے پیچھے ڈالا۔ اب اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت، اگلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت، اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت، اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت، ساری کی ساری تینوں چیزیں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عزت کا تاج، یہ عظمت کا تاج، یہ شوکت کا تاج، یہ وقار کا تاج، ایک ہدایت کا، حکمت کا، حکومت کا اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا کر کے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس سبحان اللہ، تأمرون بالمعروف فیصلہ دے دیا، وتنہون، یہ ہے فرمایا جن کو میں دیتا ہوں نعمتیں، اور اگر وہ میری نعمتوں پر اس انداز میں نہیں ہم چھین لیتے ہیں پھر ہم ان کو دیتے ہیں، اور پھر کیسی عطا کی؟ حضور نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون، ایک تو اس کی بات یہ ہے۔ علی العالمین کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں، کیونکہ حضور کی امت قیامت تک ہے، حضور کا زمانہ قیامت تک، حضور ہی عالمین ہے، تو اس دور میں جو بھی نعمتیں تھیں وہ اس دور کی بات ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، یہ کرم نوازیاں جو بنی اسرائیل پہ رہیں، اس سے ہمیں یہی سبق مل گیا کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ جو چیزیں عطا فرماتا ہے، اگر بنی اسرائیل نے اس کو فراموش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واپس لے لیا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ۔ اب بتائیے قبلہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آن ڈیمانڈ، ایک کہتا ہے اللہ کی عطا، ایک ہوتا ہے آن ڈیمانڈ، اللہ کی عطا تو وہ عطا کر دیتا ہے، اگر اپنی ایک بن مانگے، ایک مانگنے، اگر بنی اسرائیل کہتا ہے کہ ہم 12 ہیں اور ہمیں 12 ہی چشمے ملنے چاہیے
تو 12 چشمے ان کو دیے، من و سلوہ ان کو دیا جو کہ کبھی کسی کو نہیں ملا، مصر پہ حکومت ان کو عطا کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ان کو نجات عطا کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن ہے حضور کا، قرآن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، یہ قیامت تک آنے والا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس قوم کو زیادہ ذکر ارشاد فرمایا، بار بار ذکر کیا، وہ بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل اس بات پہ سوچے کہ اللہ کا یہ بھی بڑا کرم نوازی ہے کہ قرآن پاک مصطفیٰ پہ نازل ہونے والا ہے، اس پہ ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں واپس لے کے پھر اسے رسوائی اور ذلت کا جو ہے وہ سامان عطا کر دیتا ہے۔ اس سے ڈاکٹر صاحب قبلہ ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو انعامات عطا کیے، انسان اپنے اس جب دار کار میں رہتا ہے تو اللہ کی بے شمار نعمتوں سے جو ہے وہ تو لطف اندوز ہوتا ہے، اور کامیابیاں بھی اسی ہیں۔ آج یہی وجہ ہے حضور قیامت تک حضور کی امت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، قیامت تک اعزاز جو ہے حضور علیہ السلام کی امت کو ہے۔ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میری امت کی 100 کتنی صفحے بہیں گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 120 صفحے جو ہیں وہ میرے اکیلے ٹوٹل بنائی جائیں گی، فرمایا 40 صفحے باقی سارے نبیوں کی ہوں گی، جتنے بھی آئیں گے۔ حضور نے فرمایا میں وہ تنہا نبی ہوں گا، اللہ 80 صفحے جو ہے وہ میری امت کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یقیناً یہی ہے کہ جس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، نعمت کا شکر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے بدلے، اسی لیے قرآن پاک نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ میں ایک ہی بات کرتا ہوں، باقی نعمتیں تو ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک سائڈ پہ رکھ لیں، یہ میری اپنی ایک ہم عام جملہ بولتے ہیں، تندرستی ہزار نعمت، ہم کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت۔ بھائی تندرستی ہزار نعمت اپنی جگہ، یہ میرا جسم ہے نا، میرے جسم کے اپنا اگر بیلنس نہیں ہے نا، میرے اپنے جسم کا بیلنس نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے جسم کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بلڈ پریشر اور ایک ہے شوگر، ٹھیک ہے نا۔ اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تب بھی جان کو خطرہ، بلڈ پریشر بہت کم ہو جاتا ہے تب بھی جان کو خطرہ، شوگر ہے بہت زیادہ بڑھ گئی تب بھی جان کو خطرہ، اور شوگر اگر کم ہو گئی تو پھر بھی کیا ہے، جان کو خطرہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بیلنس رکھو، جس نے بھی زندگی میں بیلنس رکھنا ہے نعمتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کو دنیا میں بھی عزت دی ہے، اور قبر میں بھی اسے عزت ملے گی، اور آخرت میں بھی عزت کا تاج اسی کے سر پہ سجایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی، اور آپ کے ارشادات عالیہ ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہیں۔ شاہ صاحب، پروفیسر صاحب نے اپنی گفتگو میں صدائے قرآن کا جو پہلو بیان کیا وہ ہے کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگو اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ان کا کفران کرو گے، ان کا اقرار کرو گے تو ہم محروم بھی کر دیں گے۔ کل بھی بات ہوئی تھی، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو غریب ہے تو سدا غریب رہے گا، جو امیر ہے تو سدا امیر رہے گا، ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی دی ہوئی دولت کی قدر کی تو ہم تسلسل دیں گے اور دیتے جائیں گے، نا قدر کی تو ہم چھین لیں گے۔ شاہ صاحب، آج کے سبق میں آگے ارشاد ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، جس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں ذرا قرآن کے اس پیغام کو آپ کھول کے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا فکر انگیز آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے اس کا پہلا لفظ جو ہے وہی ہمیں بڑا جوڑنے والا ہے، جی، کہ ڈرو اس وقت سے۔ اور یہ فرما کون رہا ہے؟ اس کائنات کا خالق اور مالک خود فرما رہا ہے۔ جی بالکل۔ اگر کوئی ہمارے کوئی بڑے، ہمارے والدین میں سے، ہمارے اساتذہ میں سے کوئی کہیں تو پھر بھی ہمارے لیے ایک جھنجھوڑنے والا اس میں پیغام ہوتا ہے، لیکن جب خالق ہمیں فرما رہا ہے کہ ڈرو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑی توجہ کا طالب ہے، بڑی نزاکت کا طالب۔ اور پھر اس سے پہلے جو قبلہ پروفیسر صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے یہی درس چل رہا ہے آج کا، جی جی، تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، صحیح۔ اور یہ وہ دنیا کی واحد قوم ہے جس کا شرک بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام
کوہ طور پر ہم کلام ہونے کے لیے گئے یا بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے، تو یہ شرک میں مبتلا ہو گئے. جی اس کے باوجود اللہ نے معافی عطا فرمائی. 12 چشمے جس طرح پروفیسر فرما رہے تھے جاری کیے، من و سلوہ نازل کیا، ان کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا. اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اور اتنی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد فرمایا مقصد کیا تھا کہ میرے پیغام کو تم آگے پہنچاؤ. سبحان اللہ. جو قرآن کا پیغام ہے، جو اسلام کا پیغام ہے، اس کو آگے تک پہنچاؤ. اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود ان لوگوں نے شکر ادا نہیں کیا اور اس پیغام کو آگے نہیں پہنچایا، تو ان کو پھر اللہ رب العزت نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھی ان سے لے لی. تو ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو قوانین ہیں، اس کے جو ضابطے ہیں، اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو ضوابط ہیں، وہ ہر قوم کے لیے ایک ہے. اگر ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھیں اور وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر انہوں نے عمل نہیں کیا تو ان کو راندہ درگاہ کیا گیا اور وہ خائب و خاسر ہوئے. تو آج اگر امت مصطفیٰ بھی وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے فرامین کو بھول جائے گی تو یہ بھی اللہ کے غضب کا مستحق بن سکتی ہے. اور پھر یہ دیکھیں یہاں پر بڑی قابل توجہ بات ہے قبلہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. جو رب فرما رہا ہے کہ ڈرو اس وقت سے، تو اس نے ٹائٹل کیا دیا اس امت کو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. اور بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام میں، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے لے کر 49 تک. شاہ صاحب، میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ڈرو اس دن سے کہ جب تمہارا کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کسی کا کہلانا کام نہیں آئے گا، اور کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ذرا یہ کیا منظرنامہ ہے، اس کو ہمارے سامنے کھول کے رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اجازت سے میں اپنی بات کو مکمل کر کے تو اس طرف آنا چاہوں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے جو اعزاز بخشا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امتیازی شان ہے اس امت مصطفیٰ کی. تو کیا ہم آج نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور کیا برائی سے ہم روک رہے ہیں؟ اگر تو ہم نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں تو ہم اس کے مصداق ہیں. اور اگر ہم نیکی کا حکم نہیں دے رہے اور برائی سے نہیں روک رہے تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. دوسری بات جو آپ جس طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا. یعنی ایک جتنے طریقے کسی ملزم کو آزاد کروانے کے، چھڑانے کے ہوتے ہیں، یہاں پہ سارے بیان کیے کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہاری پکڑ کی جائے گی. تو اللہ رب العزت نے جہاں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، ان نعمتوں کی قدر نہ کرنے کی صورت میں اس پکڑ کا بھی تذکرہ فرمایا. بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب ذرا دوبارہ. جناب پروفیسر نصیر صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی، شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ جتنے بھی ایک طریقے ہو سکتے ہیں ملزم کو چھڑانے کے لیے، وہ تمام اللہ نے باری باری بیان کر دیے کہ لوگوں سن لو، اس دن کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا واسطہ کام نہیں آئے گا. ہماری رہنمائی کیجئے گا کہ ہم بڑے اس زوم میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی بات نہیں، ہم سے کچھ گناہ ہو بھی گیا، ہم گناہگار ہیں، انسان ہیں، خود ہی مجتہد بن کر اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں.
تو ہمارے نبی کریم ہماری شفاعت کر دیں گے اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس خیال میں آپ ہماری رہنمائی کیجئے، کہاں تک صداقت ہے یا کہاں تک اس میں واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کا کہنا تو نہ مانیں، ان کی اطاعت و اتباع تو نہ کریں اور ان کی شفاعت کی ہم ضرور امید رکھیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دراصل پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آیت ہے نا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اس نفس سے مراد مسلمان نہیں ہے، جمہور کا مذہب ہے، جمہور کا ائمہ کا عقیدہ ہے، اس سے مراد یہ بنی اسرائیل ہے کہ ان کے لیے کسی قسم کی شفاعت نہیں ہے، ان کے لیے اس میں عام مسلمان شامل گناہ گار نہیں ہے۔ پہلے سے یہ ہم بات کلیئر کر لیں، ان آیات سے نہ مدد کی جائے گی، نہ معاوضہ لیا جائے گا، نہ بدلہ لیا جائے گا، نہ کوئی ان کی شفاعت۔ اس سے مراد مسلمان نہیں ہے، اس سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا کیٹیگوریکلی یہ الگ ہو گیا۔ تو آگے ارشاد فرما لا ہم ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ اب اگلی بات جو آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ اب الگ بات ہے کہ ہم مسلمان، وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک شوق ہوتا ہے کہ جناب بکرا تو ہم اچھا لے کر آئیں، بے عیب آئے، لیکن جس عیب والے پیسوں سے لایا جا رہا ہے اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔ ہم محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے حضور کے کریں اور حضور کے فرمان کے قریب بھی نہ آئیں، مرنے کی باتیں مدینہ منورہ کریں اور حضور کے قریب بات بھی سننے کے قریب نہ آئیں۔ البتہ یہ ضرور ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ، قرآن پاک نے کہا، تیسرا سپارہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کی بارگاہ میں جو سفارش کرے گا؟ الا باذنہ نے واضح کر دیا، الا جو ہے یہ پچھلے جملے کو الگ کر رہا ہے، اگلے جملے کو الگ کر رہا ہے۔ فرمایا ہاں اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش، یہاں مسلمان کا ذکر ہے، ان کے لیے تو علیحدہ کر دیا کہ وہ ہے، البتہ مسلمان کے لیے ذکر کیا، مسلمان کے لیے شفاعت مصطفیٰ کا دروازہ بالکل کھلا ہے اور ہوگا، مگر اس کے اعمال اور سزا کے ساتھ۔ اب میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جن کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں کیا وہ ماں باپ کے لیے شفیع نہیں ہوں گے؟ وہ بھی شفیع ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے علماء جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے صلحاء جو ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد یہ تو وہ ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں امید رکھتا ہوں میرے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے میری امت کے جو ہے وہ بوڑھے بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر، حضور کا فرمان ہے۔ اب یہ چیزیں الگ ہیں۔ اب آ گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، بڑی طویل حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اب دو چیزیں ہیں، یا تو ساری امت کو بخشوا لے، یا بخشش اپنے ہاتھ میں لے لے، یا قیامت کا دن اپنی بارگاہ میں لے لے، جیسے تیرا انتخاب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آدھی امت کو بغیر حساب کے بخشوانے کا جو مسئلہ ہے، حضور نے فرمایا میں اس کا انتخاب نہیں کیا، میں نے قیامت کے دن کو اپنے لیے انتخاب فرما لیا۔ اگر اب میں آدھی امت کو بخشوا لوں، اس وقت آدھی امت کے باقی لوگ آ جائیں، فرمایا اس دن میں نے قیامت کا دن اپنے لے لیا ہے، میں نے اتنا لمبا سجدہ کرنا ہے، اتنا لمبا سجدہ کرنا ہے، رب کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے حبیب اپنا سر تو ذرا اٹھائیے، اور وشفا تو شفا سلما توتا، آج آپ بولتے جائیں، آج رب آپ کا عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو والا سوف یؤتیک ربک فترضی، جب تک آپ راضی نہیں نہ ہوں گے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، حضور نے جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آپ کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت یہ ہے، یوم محشر جو ہے وہ ایک کمال ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب جن کے غلاموں، جن کے خاندان، جن کے معاملات کی یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں کہ جب میری بیٹی کا گزر ہوگا تو نادا منادن، آواز دینے والا آواز دے گا، اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو جھکائیں، حضور کی بیٹی گزر رہی ہے، جس کی قیامت کے دن بیٹی کی اتنی رسپیکٹ ہے، جہاں نبی ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، رسول ہوں گے، ولی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، جن کی بیٹی کی اتنی رسپیکٹ ہے تو ان کے والد گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا دروازہ کیا ہوگا؟ تو یہ یقیناً یوم حشر جو ہے وہ قیامت کا دن دراصل حضور کا ہی دن ہے۔ سبحان اللہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا دن۔ بہت خوبصورت آپ نے رہنمائی کی، ایسے ہی ہے کہ آپ کی شفاعت۔ مجھے ایک منٹ ایک شعر یاد آ گیا اور آپ کی بات، کسی کہنے والے نے خوب کہا تھا کہ خدا کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔
یعنی جس کو اللہ نے پکڑ لیا حضور شفاعت کر کے چھڑا لیں۔ ایک بات کی ذرا سر رہنمائی دے دیں، یہ طے ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اولادیں آپ پہ قربان، ہم آپ پہ قربان، سارا جہان آپ پہ قربان۔ وہ کہتے ہیں آپ کا فرمان ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری امت کا آخری فرد نہیں جائے گا۔ طے ہے، حدیث ہے، ہمارے لیے یہ حجت ہے۔ لیکن کیا اس زوم پر ہم بے عمل ہو سکتے ہیں؟ نبی کی اتباع سے روگردانی کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں کہ میرے نبی نے میری شفاعت کروا دینی ہے اور مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب اس پر حکم کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایسا بندہ سوچنے والا، کوئی لفظ پوری دنیا سوچ رہی دیکھ رہی ہے، ایسا بندہ سوچنے والا کبھی ذہن میں خیال بھی نہ لائے کہ جو حضور کے فرمان کے مطابق نہ چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا تارک ہوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری سنت ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا ان کو پکڑو گے تو کامیابی ہے، ان کو چھوڑ دو گے۔ اگر تم ایک بندہ عرض کرتا ہے یا رسول آپ سے محبت بڑی ہے، حضور سے محبت ہے مگر نماز کے قریب نہیں جاتا، حضور سے محبت بڑی ہے، حضور کے فرامین کے قریب نہیں جاتا، حضور سے محبت بڑی ہے ہمسائے کے حق کھا رہا ہے، حضور کے سے محبت بڑی ہے بیٹی کے حقوق نہیں دے رہا، حضور سے محبت بڑی ہے اور سب کچھ یہ جائز سمجھ رہا ہے، قطعاً ایسے بندے ذہن سے دور رکھیں کہ حضور علیہ السلام ایسے بندے کی طرف اپنے خوشی سے اپنا چہرہ کریں گے۔ حضور کا خوشی سے چہرہ ہی اسی بندے کی طرف ہوگا جس نے مصطفیٰ کے سنت کے حضور کے فرامین کے مطابق دنیا میں رہتے ہوئی زندگی گزاری ہے، حضور کا اسوہ حسنہ اپنایا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلا۔ اور اگر بحثیت انسان ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، انسان ہیں، ایک ہے غیر ارادی طور پر، ایک ہے ارادی طور پر۔ غیر ارادی طور پر جو ہم سے خطا ہوئی، اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہم، یا اللہ انسان ہوں ہو گئی تو آپ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور اگر ارادی طور پر ہوئی تو وہ بھی اس کی معافی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت ہوگی جب آپ نبی کریم کی نظر التفات اس پر جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ کسی مغالطے میں نہ رہے کہ نبی کو ناراض کر کے، نبی کی عدم اطاعت کر کے میں وہاں نجات حاصل کر لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ کہ بلا میں آج قرض آپ کی وہی ایک ادا ہے، ایک ادا ہے، اس نے ہمیں بخشوانا ہے۔ حضور تشریف لائے، جی ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کے ساتھ کہا، فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو آگ میں رکھے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی حضور کا مطلب کیا، حضور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام یا رسول اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کہا، فرمایا مرد کے لیے سونا ٹھیک نہیں ہے۔ اس صحابی کو پتہ چل گیا کہ اشارہ میری طرف ہے، آپ چلے گئے، انہوں نے انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا۔ اب قبلہ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے کہا ہے حضور کا فرمان کیا ہے اور باقی معاملات کیا ہے، انہوں نے پھینک دی۔ تو باقی صحابہ کہنے لگے حضور چلے گئے ہیں اب آپ اٹھا لیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میں اب میرے لیے، انہوں نے کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کوئی بیچ دیں اپنے گھر والوں کے لیے، ان کے لیے تو جائز ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، جس چیز کو مصطفیٰ نے غلط میرے لیے کہہ دیا ہے نا، بے شک میرے گھر والوں کے لیے بھی جائز ہے، اب میں نے اس کو اٹھانا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، حضور کا فرمان مقدم ہے۔ اگر حضور سے محبت ہے تو حضور کا فرمان مقدم ہے، فرمان ہی ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ غیر ارادی طور پر اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو نبی کریم کی نظر التفات سے اللہ معاف وہ تو کر پھر دے اللہ گا، کی رحمت اللہ کی معاف نا، کر حضور دے کی گا، رحمت لیکن کی۔ آپ کی توجہ جس سے ہٹ گئی اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرے اللہ گا، بھی یہ معاف طے ہونا چاہیے۔ قطعاً ایسا ہی ہے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہے اور ہمیں صدائے قرآن کے جواب میں بہت سارے فکر و عمل کے زاویے بھی ملے ہیں۔ آخری بات جو ہو رہی تھی کہ اصل بات محبت کے ساتھ اطاعت کی ہے۔ محبت اسی وقت مقبول ہوگی جب اس کے ساتھ اطاعت ہوگی۔ نبی کا سچا چچا ہے، ختم المرسلین فدا کا امی و ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا سکا چچا ہے ابو لہب، اور یہ وہ ابو لہب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو خوشی میں آزاد کیا تھا کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن جب اسی نبی محتشم نے اپنے اقارب کو بلایا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو اسی چچا نے مارنے کے لیے پتھر اٹھانا چاہا تو اللہ رب العزت نے ایک ہی صورت ہے جو پورے کلام اللہ میں بد دعا سے شروع ہوتی ہے، اور وہ نبی کے چچا کے بارے میں ہے اللہ اکبر، کہ آپ کی محبت اس وقت مجھے مقبول ہوگی
جب میرے نبی کی اطاعت کرو گے، جب ان کی بات مانو گے، کوئی حسب نسب بھی کام نہیں آئے گا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک اپنی بیٹی کو سامنے بٹھا کر کہا تھا، بیٹا قیامت کے دن یہ گمان نہ رکھنا کہ میں اس بنیاد پر معاف کر دی جاؤں گی کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، بیٹا وہاں پوچھا جائے گا اعمال کیا لائے، اور انہوں نے بھی پھر حق ادا کیا، حق ادا کیا عبادت کا، بالکل عبادت کا حق ادا کیا۔ اور یہاں تک سیدہ کائنات نے وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے جانے لگوں تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، اور رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ میرے جسد پر پتے ڈال دیے جائیں تاکہ کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ نبی کی بیٹی دبلی تھی یا پتلی تھی۔ اللہ، اس حد تک حق ادا کیا ہے آپ کی اطاعت کا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔